السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، اقبالی کی نئی نشست کے ساتھ میں ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے مہمان خصوصی جناب پروفیسر سر منظور احمد صاحب تشریف فرما ہے، اور ہم ایک ٹاپک کو پہلے جو ڈسکس ہو چکا ہے کہ آج کے حالات کے مطابق علامہ اقبال رحمۃ اللہ پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کا حل کیا بتایا، وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ مزید اس پر روشنی ڈالنے کے لیے کہ آیا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا، جلد اگر ممکن کرنا چاہیں کہ جلد سے جلد فوراً ہم رزلٹ لینا چاہیں تو اس کا کیا حل ہے، اور ویسے ارتقاء پہ انہوں نے بڑی بات کی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عمل ہے، قومیں جس طریقے سے کام کرتی ہیں، جس طرح ان کے اوپر مصیبتیں مشکلات آتی ہیں تو وہ نکھرتی ہیں، ان کے نکھرنے کے ساتھ ساتھ اللہ ان کی جو اندر کی جو صلاحیتیں ہیں، ایبلٹیز کیپیبلٹیز ہیں، ان کو نکھارتا ہے، ان کے اندر پیشنس پیدا کرتا ہے، ان کے اندر استعداد پیدا کرتا ہے، اس کے اندر قابلیت پیدا کرتا ہے ان مشکلات کی وجہ سے۔ تو وہ ارتقاء کے مراحل طے کر رہے ہوتے ہیں، بدرجہ ترقی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کچھ دنوں اور گھنٹوں اور مہینوں اور سالوں کی بات نہیں ہوتی، ٹائم لگتا ہے۔ بعض لوگوں کو قومیں بننے میں صدیاں لیتی ہیں، ہمیں تو ابھی ملغوبہ ہیں، ہم تو ابھی 76 ایئرز ہوئے ہیں۔ تو ایک اچھی پہنچ کے لیے ہم جس اسٹیج سے گزر رہے ہیں، جتنی مشکلات ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہمیں وہ ہم نے 48 کی بھی جنگ دیکھی، ہم نے 65 کی بھی جنگ دیکھی، ہم نے 71 کی بھی جنگ دیکھی، ہم نے کارگل کی بھی 99 والی بھی جنگ دیکھی، اس دوران پھر زلزلے بھی آئے، سیلاب بھی آئے، تو ہم نے ایسا ترقی کی ہے۔ ہم دیکھیں کہ 1947 میں ببول درخت جو ہے اس کے ٹانکوں سے، اس کے کانٹوں سے ہم پیپر پن کے طور پہ استعمال کرتے تھے، اور بیوروکریسی درختوں کے سائے کے نیچے بیٹھ کے سرکاری کام کیا کرتی تھی، گورنمنٹ کام کیا کرتی تھی، اور اب اس کے مقابلے اور آپ کے مقابلے میں ترقی کتنی کر چکے ہیں۔ اس وقت 1.5 آنا 2 آنا مہینے کی تنخواہ ہوتی تھی، بہت کوئی کم لوگ ہوتے تھے، 1 2 روپے دن کی تنخواہ ہوتی تھی، اور آج کل دیکھیں ماشاءاللہ بچہ جو ہے ڈیلی 100 روپے سے کم نہیں لیتا اسکول جاتے ہوئے۔ تو ترقی تو ہوئی ہے، اب یہ ہے کہ ایز اے قوم جو ارتقاء ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں۔ میں ساتھ محترم سے گزارش کروں گا کہ علامہ اقبال کی نظر سے، ان کے نظریے کی نظر سے، ان کے کلام کی روح میں ارشاد فرمائیں جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی سر پلیز۔ ڈاکٹر صاحب آج کا یہ جو عنوان یا موضوع ہے وہ بڑا ہی وہ دلچسپ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ سائنسی بھی ہے، سائنٹیفک بھی ہے، بالکل بالکل، اور جو کہ ہمارے یہ تمام جو بیان وطن ہے، دانشوران ہے، پریشان ہے، فکر مند ہے حالات کے حساب سے، ان کے لیے کہ اور پھر یہ ڈاکٹر صاحب جس یہ اقبال نے جس بک میں ان کا وہ اس عنوان کو لیا اس کا نام ہی بانگے درا کہتے ہیں، اٹھو تیاری کرو، صحیح، ہوشیار ہو جو۔ جی جی، تو یہ یعنی بانگے درا کا یہ عنوان ہے، اور اس میں یعنی اقبال نے یعنی یہ جو ارتقاء کے حوالے سے کہ اس کا تعلق فطرت اور کائنات کے ساتھ، زندگی کے بھی ساتھ اس کا تعلق ہے، تربیت کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، بالکل بالکل، اور یہ اتنا قدرت کا بے رحم قانون ہے کہ یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ بالکل، مکافات عمل کا رزلٹ نکلتا ہے، لازمی نکلتا ہے، بالکل۔ اور جس طرح اقبال علیہ رحمٰن نے اس ارتقاء کو ایک پہلے خوبصورت شکل میں بھی کہا ہے بال جبریل میں کہ جو تھا نہیں ہے، جی جی جی، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف مہربانہ۔ کہتا ہو یہ بڑے راز کی بات ہے، بالکل، قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ، میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں۔ بالکل، کہتا یہ جو مسلسل جو ہے نا یہ جو آ رہا ہے، میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں جی، میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا، بالکل، ہر ایک سے آشنا ہوں، بالکل، ہر ایک سے آشنا ہوں، جدا جدا رسم و راہ میری، کسی کا راکب کسی کا مرکب کسی کو عبرت کا تازیہ، بالکل، کہ یہ ارتقاء جو ہے کہتا ہے کہ میں سب کو جانتا ہوں،
اور کس پر میں کسی پر سوار ہوں کوئی مجھ پر سوار ہے. ہاں بالکل. اور کسی کے لیے میں عبرت کا نشان بن جاؤں. بالکل. تو اسی حوالے سے ایک جگہ والد جبریل میں اور بھی ایک جگہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید. بالکل بالکل. کہ اللہ بھی مصروف عمل ہے. تو وہ بھی اپنی کائنات کو وسیع تر وسیع کرتا جا رہا ہے اور بار بار وہ آواز آ رہی ہے یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید. صحیح. کہ آ رہی ہے دم دم صدائے کن فیکون. ایسی ہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بڑے خوبصورت اور میں یعنی ریکویسٹ میں بہت زیادہ امید رکھتا ہوں اپنے خاص کر کے نوجوانوں سے کہ ہمارے آج کے اس موضوع کو بڑے وہ غور سے اور دلچسپی سے سنیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. جی جی. تو اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز. بالکل. چراغ مصطفی سے شرار بول ہے بھی. کیا یہ دو اصطلاحیں چراغ مصطفی حق اور شرار بول ہے بھی یہ باطل کا. صحیح. کہتا ہے کہ یہ حق و باطل کی لڑائی جب کائنات بنی ہے اس وقت سے لڑائی ہے. اس وقت سے چلی گئی پہلے دن سے. بالکل ایسے ہی. ستیزہ بنیادی طور پر کہتے ہیں میدان کو. جی جی. کار لڑنے والا. صحیح. تو کہتا ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز. صحیح. چراغ مصطفی سے شرار بول ہے بھی. جی. اور پھر چونکہ اس کا تعلق زندگی سے ہے تو فرماتے ہیں حیات شعلہ مزاج غیور و شور انگیز. صحیح. کہتا ہے زندگی فطرت اب زندگی اپنی فطرت میں کہتا ہے یہ انگارہ ہے. بالکل. حیات شعلہ مزاج غیور و شور انگیز. جی. سرشت اس کی ہے مشکل کشی اور جفا طلبی. کہتا ہے یہ زندگی خود پنگے لیتی ہے. صحیح صحیح. زندگی کی سرشت جو ہے نا یہ بالکل یہ اس کشک یہ جو ہے نا اس کے بغیر رہ نہیں سکتی. لہذا ارتقاء کو سمجھنا ہماری بنیادی ضرورت ہے. بالکل. اور جو قومیں انفرادی یا اجتماعی طور پر اس پر گہری نظر رکھتے ہیں ان کو کامیابی بڑی جلدی مل جاتی ہے. سر وقت لگتا ہے ٹائم لگتا ہے. آپ دیکھیں جاپان کو دیکھ لینا 30 سال سے کوئی چوری نہیں ہوئی قتل نہیں ہوا. کوئی ایک دن میں قوم نہیں بنی نا برسا برس لگے ہیں ان کو. اب وہ مثالیں دیتے ہیں علامہ صاحب 3 مثالیں بڑی روزمرہ کے معاملات سے فرماتے ہیں. جی. سکوت شام سے تا نغمائے سحر گاہی. صحیح. ہزار مرلہ ہائے فغان نیم شب. کہتا کبھی شام جب ہوتی ہے دیکھا جی کہ شام سے صبح ہونے تک رات جو ہے آہو فغاں کرتی رہتی ہے پھر جا کے صبح ہوتی ہے. بالکل پورا رات لگتی ہے ٹائم لگتا ہے. بالکل تب جا کے صرف صبح ہونے کے لیے. سکوت شام سے تا نغمائے سحر گاہی. بالکل صحیح. ہزار مرحلہ فغان نیم شبی. کہتا ہے وہ جو رات ہے وہ صبح کے ہونے کے لیے آپ کو کیا پتا کہ وہ کتنے سمجھتے ہیں فغان کر دے مہینوں میں جناب پوری قوم چینج ہو جائے. ٹائم لگے گا. جی ہاں. پھر آگے ایک اور بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں کہ کشا کشے زمو گرما تپو تراش و خراش زخا کے تیرا درو تابا شیشہ حلبی. ایک کسی زمانے میں شام کا جو شہر حلب تھا نا یہاں دنیا کا بہترین جو ہے نا یہ بنتے تھے اس کے شیشے کے وہ تمام جو ہے نا. تو کہتا کبھی غور کیا کہ یہ حلب کی جو مٹی ہے انتہائی سیاہ ہے لیکن جب اس کو پروسیس کرتے ہیں کیا بات ہے. کشا کشے زمو گرما. زم کہتے ہیں ٹھنڈا کرنے کو گرما کہتے ہیں اس کو تپانا. کہتا ہے یہ حالانکہ سیاہ مٹی ہے لیکن جب اس کو پروسیس سے گزارا جاتا ہے کشا کشے زمو گرما تپو تراش و خراش کہ پہلے گرم کرتے ہیں پھر ٹھنڈا کرتے ہیں پھر اس کو تراشتے اور پالش کرتے ہیں پھر جا کے شیشہ بنتا ہے. میرا نماز یہ چیز بنتی ہے. بالکل. کیا خوبصورت مثال ہے. کشا کشے زمو گرما تپو تراش و خراش زخا کے تیرا دروں.
تیرا کہتے ہیں سیاہ مٹی کو، بالکل ذا خاک تیرا دروں تابا شیشہ حلبی، پھر جا کے حلب کا شیشہ جو ہے نا وہ بنتا ہے. ایسے ان پروسیس سے گزارنا پڑے گا، ان مدارس سے، ان درجوں سے گزارنا پڑے گا، ان اسٹیپ سے گزارنا پڑے گا. یعنی کہ ان کے عقیدے ٹھیک کرنے پڑیں گے، ان کا اللہ پہ یقین، محمد سے پیار، اور ان کے احکامات پہ عمل بجا کرنا، بجا آوری فرمانا، اور ساتھ میں کیا کرنا، ان کی تعلیم و تربیت ٹھیک کرنا، ان کا سلیبس ٹھیک کرنا. ساری تدریسی جتنی بھی ہمارے اسکول ہیں، بلڈنگز ہیں، ادارے ہیں، ان کے سلیبس کو ٹھیک کرتے ہوئے ٹائم لگے گا تھوڑا سا، اور ارتقا خود آپ کو مقافات عمل کا رزلٹ دے گی. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ مقام بست و شکست و فشار و سوز و کشید، میان قطرہ نیسا و آتش انبی. آتش انبی کہتے ہیں انگور کا انگارہ، انگور کی عربی لفظ آگ، اس سے مطلب ہے شراب. تو کہتا کبھی غور کیا ہے کہ شراب بنانے میں کتنے پروسیس لگتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پہلے ابر نیسا کے حوالے سے انگوروں کے گچھے بنتے ہیں، صحیح، پھر باغ میں ان کو باندھتے ہیں، پھر ان کو توڑتے ہیں، پھر ان کو نچوڑتے ہیں، پھر اس کو کشید کرتے ہیں، تو پھر جا کے کہیں بٹی میں جا کے کافی دیر کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں کاٹتے ہیں. مقام بست و شکست و فشار و فشار کہتے ہیں نچوڑنا، مقام بست و شکست و فشار و سوز و کشید، میان قطرہ نیساں، کہ یہ جو مارچ اپریل میں جو بارش ہوتی ہے، کہتا ہے کہ یہ جب بارش برستی ہے، اس بارش کے نتیجے میں انگوروں میں رس پڑتا ہے، پھر وہ جو گچھے جو ہوتے ہیں ان کو باندھتے ہیں، پھر توڑتے ہیں، پھر ان کو نچوڑتے ہیں، اور پھر کشید کرتے ہیں، پھر جا کے وہ جناب نا پھر جا کہتا ہے اتنا وہ ارتقاء کے بعد جا کے تو وہ ہم جو ہے نا وہ. تو کہتے ہیں کہ مقام بست و شکست و فشار و سوز و کشید، میان قطرہ نیساں و آتش انبی. اور کہتے ہیں اسی کشاکش، اسی کشاکش پہ ہم سے ہے، اسی کشاکش پہ ہم سے زندہ ہیں اقوام. کہتا ہے یہی جو اقبال نے جو اللہ رحمٰن نے جو مثالیں دیتے ہیں، کہتا ہے پوری کبھی دنیا پر تم نظر نہ، تو وہ قومیں جو مسلسل اس پروسیس سے اپنے آپ کو گزار رہی ہوتی ہیں، اسی کشاکش پہ ہم لگاتار، اسی کشاکش پہ ہم سے زندہ ہیں اقوام. یہی ہے راز تب و تاب ملت عربی، اور یہی مسلمانوں کا جو وہ راز ہے، جو ابتدائی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تربیت کی تو یہی وہ ان کو تربیت کی، بالکل تربیت کی، اور اس پروسیس سے ان کی انسان سازی کی، کردار سازی کی، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیا، کریکٹر بلڈنگ کی، 13 سال کرتے رہے. جب پھر مدینہ شریف میں گئے تو وہاں جا کے انہوں نے پھر جناب 2-250-300 بندے بھی نہیں تھے ٹوٹل، تو ان کو جب لے کے گئے تو وہاں جا کے سارا اس کے بعد 10 سال کے اندر آپ نے جناب. اور پھر دیکھو یعنی پھر یہاں تک پھر اللہ سے پھر کتنے وہ کرتے پہ کہ اللہ میاں میں پورا جو کچھ بھی ہے میں لے کے آ گیا ہوں. تو پھر اللہ میاں نے بھی رحمت کی کہ میں جو کچھ مال بتا تھا میں لے کے آ گیا، تیاری کر کے. یہ ایسے ہی کچھ ہے میرے پاس ہے. اب ہم نہ تیاری کرتے ہیں، نہ ہمارے پاس افرادی قوت ہے، یعنی مقداری طور پر بالکل کیفیتی طور پر بھی. جب پتہ لگتا ہے کہ یہ ہم وہ بڑے نا، بعد میں پتہ لگتا ہے کہ نہیں جی وہ تو واپس چلے گئے منافق سنو گے. تو ڈاکٹر صاحب کتنی ہے، اسی کشاکش پہ ہم سے زندہ ہیں اقوام، یہی ہے راز تب و تاب ملت عربی. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ فارسی میں ہے مغاں کہ دانہ انگور آب می سازن. مغاں کہتے ہیں شراب خانے کے مالک کو. یہاں دراصل اقبال جو ہے مغاں سے مراد ہے مبلغ، کہ جس طرح شراب خانے کا مالک جو ہے یا شراب تیار کرنے والا ہے وہ انگوروں کو گچھوں کو توڑتا ہے، ان کو جناب نا نچوڑتا ہے، پھر کشید کرتا ہے. تو کہتا ہے اس طریقے جو قومیں تیار کرنے پڑیں، جو تربیت کرنے والے ہیں وہ جناب نا مغاں کہ دانہ انگور آب می سازن ستارہ می شکن آفتاب می سازن، کہ انہوں نے انگوروں کو جو ہے نا تشبیہ دیا ستاروں سے.
صحیح کہ اس طرح یہ قومیں جو ہے نا، تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ یہ پاکستان میں اب یہ ایک ایسا مرحلہ آ گیا کہ میں تو تمام دانشوروں اور تمام جو یعنی وہ بانے وطن ہے پاکستانی جو ہے نا، یقین جانو میں بالکل دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بہت جلد چند سالوں میں جو ہے نا یہ صدیاں نہیں لگے گی ایسے ہی، اور جو یہ قوم جو ہے نا بڑی عظیم قوم بنے، جس کے اندر ساری موجود ہے انشاءاللہ۔ حاضرین، ناظرین اور سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ میرے استاد محترم انہوں نے ارتقاء کے بارے میں تفصیل سے بتایا کہ قومیں کیسے بنتی ہیں، کن کن مراحل سے کس کس طریقے سے گزرنا پڑتا ہے، وہ پورا ارشاد کیا انہوں نے علامہ اقبال کے افکار سے، نظریہ اقبال سے اور کلام اقبال سے انہوں نے آپ کے سامنے چیزیں سامنے رکھ دی ہیں۔ جب تک ان مراحل سے نہیں گزریں گے، قوم کا بنانا اتنا آسان نہیں ہے، ٹائم لگے گا، اور بنتی ہیں قومیں، حالات ہی قومیں بناتی ہیں، حالات سے ہی بنتی ہیں۔ یہ جو واقعات آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، انہی سے قومیں بنتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم پر امید ہیں، اور جتنے ہمارے دانشوران ہیں، دانشور دوست ہیں، محبان وطن ہیں، جلتے ہیں کڑتے ہیں، پردیس میں رہ رہے ہیں، خاص طور پہ زیادہ تر وہ پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے لیے بڑے دکھی ہوتے ہیں، ان کا دل جلتا ہے، کڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں کچھ چیزیں بتائی ہیں، عقیدے ٹھیک کریں۔ علامہ اقبال کا جو ہے کلام جو ہے، جو خاص طور پہ 13 بڑی نظمیں ہیں، ان کو ہم اپنے سلیبس، بچوں کے سلیبس میں، بچوں کے تدریسی جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان میں شامل کر دیں۔ نرسری سے لے کے آپ PhD تک لے کے جائیں، سٹیپ بائی سٹیپ لے کے آئیں، ساتھ ساتھ وہ بھی کام بھی کریں، اور اپنے ادارے جتنے نجی ادارے ہیں یا سرکاری ادارے ہیں ان کے اندر کلام اقبال کو آگے لے جائیں۔ ہم ایک نئے سرے سے کیوں کوشش کریں؟ ہمارے پاس ایک بندہ ہے جو اس زمانے میں جس نے PhD کی تھی 1907-8 میں سے پہلے کی تھی، اور وہ اس وقت کا جو بندہ ہے وہ پھر اس کو مفکر قرآن ہے، تفسیر انہوں نے قرآن کی ایک قسم کی سمجھی ہوئی ہے اور تشریح کی ہوئی ہے، ساری قرآن کو انہوں نے اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ تو ان کے تجربات سے ہم فائدہ کیوں نہ اٹھائیں؟ جبکہ 60 ملکوں میں ان کے جتنے کلام کے تراجم ہو رہے ہیں، ترجمے ہوئے ہیں، اور کئی ملکوں میں وہ ان کو پڑھایا جا رہا ہے بڑی عقیدت کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ، تو ہم کیوں نہ انہیں سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں؟ تو میری گزارش یہ ہے، استاد محترم کی بھی گزارش ہے کہ ہمارے جتنے بھی دانشوران ہیں، علامہ اقبال کو خود بھی سمجھیں، کچھ پتہ پڑے تو پتہ لگے کہ انہوں نے کتنا کام کیا ہوا ہے۔ ہم جس سے ابھی نہ کرتے 70 سے زیادہ ویڈیوز ہم اپلوڈ کر چکے ہیں، آپ کے لیے اور زیادہ ہم نے آسانی کر دی ہے۔ علامہ اقبال نے رحمۃ اللہ نے کی ہے، مگر ہم نے عنوان سے لے کے ان کے کیا کیا ہے کہ ان کے ایک ایک سٹیپ سے لے کے ان کو مختلف، ان کی 6 کتابیں فارسی کی ہیں، 4 اردو کی ہیں، پھر انگلش کی بھی ہے، اردو میں اقتصادیات بھی ہے۔ تو ہم نے وہ ساری کتابوں سے نچوڑ ہر ایک ٹاپک کے لیے مختلف جگہوں سے لے کے ان کے اشعار اور کلام کو لے کے ایک سمجھے کہ ایک پنجرے میں بند کر کے آپ کے سامنے کیا ہوا ہے، ایک پیکٹ میں بنا کے آپ کی خدمت میں ہم نے 70 سے زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں۔ تو آپ ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، خود بھی سیکھیں، بچوں میں بھی کریں، تب جا کے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ارتقاء جو ہے اپنا رزلٹ لاتا ہے۔ ارتقاء نہیں رکتا، ارتقاء ہو بھی رہا ہے اور یہ رزلٹ لازمی لاتا ہے، جس سے مکافاتی عمل کہا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی دعا کے ساتھ کہ بہت جلد پاکستان کو آپ دیکھیں گے، بہت جلد یہ جتنا زیادہ دیوار سے لگا دیا گیا نا، یہ انشاءاللہ ابھرے گا، یہ اٹھے گا، یہ کامیاب ہوگا اور پوری دنیا میں نام بنائے گا، اور پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہوگی، اور دنیا کی ہاں میں ہاں جو ہے وہ پاکستان کی ہاں میں ہوگی۔ آپ دیکھیں گے یہ اتنا طاقتور بن کے نکلے گا انشاءاللہ۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد۔